بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے اراکین بھی قانونی چارہ جوئی کرنے والے تھے، لیکن ہم جانتے تھے کہ ان مسلمانوں کے زخم پر مرہم لگایا جائے گا۔ ان کے زخم مندمل ہونے تک دوسرے کسی ملک کے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا، جیسا کہ الجزائر میں ہوتا آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے بچے بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ دو اہم باتوں کی سزا ہے۔ ایک، دشمنان اسلام کے نقطہ نظر سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے، اور ہمارے نقطہ نظر سے اسلامی ممالک متحد ہو کر ناقابل شکست کیوں نہیں بنتے۔ ہم ان دو باتوں کی بنیاد پر میدان عمل میں آئے تھے۔ ہماری پہلی پرامن کوشش یہی تھی کہ کسی طرح کے خون خرابے کے بغیر تمام اسلامی ممالک تمام ایٹمی طاقتوں سے بے خوف ہو کر متحد ہو جائیں۔ آئندہ 3 دن میں معلوم ہونے والا تھا کہ ہماری کوششوں کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے چھپ کر اس بار صرف یوگا جاننے والے اہم افسران کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور ہمیں منہ توڑ جواب دینے کے لیے کوئی زبردست منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ اس منصوبے میں اسرائیل ضرور شریک ہوگا۔ اس نے بظاہر ہمارا اعتماد حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے پڑوسی ملکوں سے اپنے یہودیوں کو واپس بلا لیا تھا۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ دوگلی چالیں چلتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے الپا ہمارے زیر اثر آ گئی تھی۔ ہم نے کبھی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن کو غلام نہیں بنایا۔ کئی بار الپا کو گرفت میں لے کر آزاد چھوڑ دیا تھا، لیکن اس بار اسے آزاد چھوڑ دینے سے پہلے اپنی معمولہ اور فرما بردار بنا لیا تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی لا علمی میں ہم اس کے دماغ میں جا کر چور خیالات پڑھ لیتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل برین آدم ہمیشہ الپا کو چھوٹی بہن کی طرح چاہتا تھا۔ اس بار اس نے الپا میں کچھ تبدیلیاں دیکھیں جو ایک چال باز یہودی میں نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً اس نے امریکی حکمت عملی کے خلاف ہماری حمایت پر اپنے یہودیوں کو واپس بلا لیا تھا۔ اگرچہ بعد میں امریکہ نے بھی یہی کیا تھا، لیکن اس نے ہمارے مقابلے میں امریکہ کو ثانوی حیثیت دی تھی۔ برین آدم کے شبے کو تقویت پہنچنے لگی۔ اس نے راز سے ایک ہپناٹزم کے ماہر کو بلا کر الپا پر یہ عمل کرایا۔ الپا اپنے برادر یعنی برین آدم کی کسی بات سے انکار نہیں کرتی تھی۔ عمل کے نتیجے میں پہلے اتنا ہی معلوم ہوا کہ وہ فرہاد علی تیمور کی شخصیت سے متاثر ہے۔ عامل نے اس تاثر کو ختم کیا اور اس کے ذہن میں ایک لب و لہجے کو نقش کیا تاکہ ہم میں سے کوئی اس کی لا علمی میں اس کے دماغ کے اندر نہ آ سکے۔ الپا نے تنویمی نیند سے بیدار ہو کر برین آدم کو دیکھا۔ بگ برادر، میں ایک نئی تازگی محسوس کر رہی ہوں۔ ذہن ہلکا پھلکا سا ہو گیا ہے۔ تم لاشعوری طور پر فرہاد وغیرہ کی دماغ میں آمد سے دباؤ محسوس کرتی تھیں، لیکن اس دباؤ کو سمجھنے سے قاصر رہتی تھیں۔ اب ان میں سے کوئی تمہارے دماغ میں آئے گا تو تم سانس روک لو گی، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے اب تک تمہیں اپنی معمولہ اور تابع دار بنا رکھا تھا۔ اس طرح بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اب میں اس اقدام کے خلاف سوچ رہی ہوں کہ ہم نے پڑوسی ملکوں سے اپنے یہودیوں کو بلانے میں پہل کیوں کی، اپنے سرپرست امریکہ کی کسی حکمت عملی کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ انہوں نے ہی ہمیں امریکہ کی مرضی کے خلاف ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تو ہمیں وہی سیاسی چالیں چلنی ہوں گی جن سے پڑوس کے اسلامی ممالک ہمارے دباؤ میں رہا کریں۔ الپا، مہاراج اور مہیش کھوٹے سکے ہی صحیح، لیکن ایسے وقت ہم خوب سوچ سمجھ کر ان کی ٹیلی پیتھی سے کام لے سکتے ہیں۔ او گاڈ، میں نے انہیں اپنا تابع بنایا تھا۔ ان دونوں کے دماغوں میں جو لب و لہجہ نقش کیا تھا، اسے فرہاد یا اس کے دوسرے خیال خوانی کرنے والوں نے ضرور سنا ہوگا، کیونکہ اس وقت میں خود ان کی معمولہ تھی۔ پھر تو دیر نہ کرو، فوراً ان باپ بیٹے کے دماغوں میں جاؤ، انہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے سلا کر ایک نئی آواز اور لب و لہجہ نقش کر دو۔ بابا صاحب کے ادارے میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج ہے۔ فرہاد وغیرہ مہاراج اور مہیش کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ الپا خیال خوانی کرتی ہوئی باپ بیٹے کی طرف چلی گئی۔ برین آدم نے امریکی اکابرین سے رابطہ کیا۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، آپ نے بڑی جلدی فرہاد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، ہم پر بھروسہ نہیں کیا، اب کون سی ضرورت لے آئی ہے؟ برین آدم نے کہا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، آج ہم پر انکشاف ہوا ہے کہ پچھلے دنوں ڈسوزا عرف ہائیڈ اینڈ سیک نے الپا کو ہپنوٹائز کیا تھا اور اسے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ بعد میں فرہاد نے الپا کو یہاں پہنچایا تھا۔ ہمیں شبہ تھا کہ فرہاد نے بھی الپا کو اپنی معمولہ بنایا ہوگا۔ آج یہ شبہ یقین میں بدل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الپا نے فرہاد کے زیر اثر رہ کر آپ کی پالیسیوں کے خلاف اپنے یہودیوں کو یہاں واپس بلا لیا تھا۔ اعلیٰ افسر نے کہا، ہم یقین کر سکتے ہیں کہ فرہاد نے الپا کو معمولہ بنایا ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے پڑوسی ملکوں سے پسپا ہو کر ہماری توہین کی ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔
ہم ابھی یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کیسی زبردست کارروائی کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی حمایت کرنے آ گئے ہیں، اور آپ ہمیں اپنا حمایتی سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اور پڑوس کے اسلامی ملکوں سے بھی ہمیں نمٹنا آتا ہے۔ ہم نے ہی آپ کو اتنی بڑی زبردست ایٹمی قوت بنایا ہے کہ آپ تمام اسلامی ممالک کے لیے ہوا بن گئے ہیں، اور ہمارے جیسے چھوٹے ملک نے ہوا بن کر آپ کو سپر پاور بنایا ہے۔ اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہم آپ کے سامنے جھکنے آئے ہیں تو یہ خوش فہمی دماغ سے نکال دیں۔ کبھی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آئیں، یہ خیال دل سے نکال دیں کہ ہم لا علمی میں ہونے والی غلطی کی معافی مانگنے آئے ہیں۔ ایک حاکم نے کہا، فون بند نہ کریں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور آپ نے تو جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے۔ ہمارے تعلقات ہمیشہ کی طرح دوستانہ رہیں گے۔ ہم سب کو بابا صاحب کے ادارے کے خلاف متحد رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، پھر فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ امریکی اکابرین کے پاس ایک ہی ٹیلی پیتھی جاننے والا رہ گیا تھا، جسے بڑی رازداری سے چھپا کر رکھا جاتا تھا، اور نہایت اہم موقع پر اس طرح اسے استعمال کیا جاتا تھا کہ وہ ہمارے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ ایسے میں امریکہ کو الپا جیسی خیال خوانی کرنے والی کی بھی ضرورت تھی۔ الپا صرف اسرائیل کے لیے نہیں، امریکہ کے لیے بھی ایک ایٹمی قوت کی طرح لازمی ہو گئی تھی۔ اس دنیا میں انسان اپنا کھیل کھیلتا ہے، تقدیر اپنا تماشا دکھاتی رہتی ہے۔ بھارت میں نیلما کا اپنا کھیل تھا۔ وہ ایک عرصے سے مکمل آتما شکتی حاصل کرنے کی کامیاب کوششیں کرتے کرتے ناکام ہو جایا کرتی تھی۔ اس بار وہ ثانی کے فریب میں آ گئی تھی۔ ثانی نے خود کو مکمل آتما شکتی والی بن کر اعتراف کیا تھا کہ وہی گنگا داس اور جمنا داس کو اغوا کر کے انہیں جگہ جگہ بھٹکاتی رہتی ہے۔ نیلما ثانی سے متاثر ہو کر اسے 12ویں دیدی کہتی تھی اور اس کے مشوروں پر عمل کرتی تھی۔ اس بار وہ ثانی کے مشورے کے مطابق ایلورا کی طرف جا رہی تھی۔ ثانی نے کہا تھا کہ وہ ایلور کے قریب ایک جنگل میں تپسیا کر کے مکمل آتما شکتی حاصل کرے گی، اور جمنا اس کا معمول اور فرما بردار بن کر اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ نیلما ایک بس میں بیٹھی ایلورا کی طرف جا رہی تھی۔ اسے 12ویں دیدی ثانی پر پورا بھروسہ تھا کہ اس بار وہ اس کی مدد سے مکمل آتما شکتی حاصل کر لے گی، اور جمنا داس اس کی حفاظت اور خدمت کے لیے ایلورا پہنچنے والا ہے۔ وہ اسے ہمیشہ اپنا معمول اور تابع بنا کر رکھ سکے گی۔ ایسا سوچتے وقت اسے مہاراج اور مہیش یاد آئے۔ اگرچہ وہ دونوں عقل سے پیدل تھے، لیکن انہیں کہیں چھپا کر ان کی ٹیلی پیتھی سے کام لیا جا سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ الپا نے بھی یہی سوچ کر ان دونوں کو اپنا معمول بنا کر کہیں چھپا دیا ہے، اور ایک نئے لب و لہجے کے ذریعے ان کے دماغوں کو لاک کر دیا ہے۔ نیلما ان کے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ پھر خیال آیا، وہ باپ بیٹے کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی گرفت میں آ کر ان کے معمول اور تابع بنتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس بار بھی کسی نے انہیں الپا کی گرفت سے چھین لینے کی کوشش کی ہو، لہٰذا کیوں نہ ان باپ بیٹے کی خبر لی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ مہاراج کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو توقع کے خلاف آسانی سے پہنچ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت الپا اس کے دماغ پر تنویمی عمل کر رہی تھی، اور ایک نئی آواز اور لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر رہی تھی۔ چونکہ الپا وہاں پہلے سے موجود تھی، لہٰذا نیلما کو کسی رکاوٹ کے بغیر مہاراج کے اندر جگہ مل گئی۔ الپا تنویمی عمل کے اختتام پر اس کے دماغ کو لاک کر رہی تھی، پھر اسے تنویمی نیند سونے کا حکم دے کر چلی گئی۔ نیلما نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر الپا کے نئے لب و لہجے میں کہا، مہاراج ابھی تم نہیں سو رہے ہو۔ وہ معمول کی طرح بولا، میں ابھی نہیں سو رہا ہوں۔ وہ بولی، ابھی میں نے جو لب و لہجہ یاد کرایا تھا اسے بھول جاؤ۔ وہ بولا، میں آپ کے ابھی بتائے ہوئے لب و لہجے کو بھول رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک نئی آواز اور نیا لب و لہجہ اس کے دماغ میں نقش کیا، پھر حکم دیا کہ وہ 1 گھنٹے تک تنویمی نیند سوتا رہے۔ وہ مہاراج سے نمٹ کر مہیش کے دماغ میں آئی۔ وہاں الپا اس کے دماغ سے بھی پہلے لب و لہجے کو مٹا کر نئی آواز اور نئے لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر رہی تھی۔ جب وہ تنویمی عمل مکمل کر کے اسے تنویمی نیند سونے کا حکم دے کر چلی گئی تو نیلما نے مہیش کے ساتھ وہی عمل کیا جو اس کے باپ کے ساتھ کر چکی تھی۔ وہ ایلورا جانے کے لیے جس بس میں سفر کر رہی تھی وہ بہت آرام دہ تھی۔ نیلما سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے مسافر سمجھ رہے تھے کہ وہ سو رہی ہے۔ ذرا آگے جا کر ایک نوجوان کو اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ وہ بڑی دیر سے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا
تو اس نے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا، مس آپ کب تک سوتی رہیں گی؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اسے غصہ آیا، لیکن ایک خوبرو جوان کو دیکھ کر وہ ایک دم نرم پڑ گئی۔ اگرچہ وہ پونم کے حسن و شباب کو سلامت رکھنے کے لیے کسی بھی شکاری مرد کی تنہائی میں نہیں جاتی تھی، اس نے شیوا جی جیسے باڈی بلڈر کو بھی گھاس نہیں ڈالی تھی، لیکن اس نوجوان میں عجیب سی کشش تھی۔ اچھا قد داور اور صحت مند تھا۔ وہ بولا، میں یہاں کھڑا ہوا تھا، جگہ ملی تو بیٹھ گیا۔ میں نے کوشش کی کہ یوں آپ کو نہ دیکھوں، مگر دل بار بار آپ ہی کو دیکھتا رہا ہے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بولی، مجھے بھوک بھی لگی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے، رات کو بالکل نہ سو سکی۔ ابھی 1 گھنٹے کے اندر جے گنیشم ٹاؤن آئے گا، وہاں اچھا کھانا ملتا ہے۔ ایسا کرو، مجھے تھوڑی دیر سونے دو، جب وہ ٹاؤن آئے گا تو مجھے جگا دینا۔ اچھی بات ہے، آرام کرو، وہاں کھاتے سمے باتیں ہوں گی۔ نیلما آنکھیں بند کر کے اس نوجوان کے خیالات پڑھنے لگی۔ پتہ چلا وہ ایک بے حد ذہین نوجوان ہے، بچپن میں والدین کے ساتھ لندن میں رہتا تھا۔ اس نے جونیئر کیمبرج کے بعد اسکاٹلینڈ یارڈ میں داخلہ لیا، وہاں ٹریننگ کے دوران میں ہمیشہ اول آتا رہا۔ وہاں کے ٹرینر کہتے تھے کہ تیج پال چھٹی حس رکھتا ہے، کسی آنے والے خطرے کی بو پہلے سے سونگ لیتا ہے۔ یہ قدرت کا عطیہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس وقت بھی تیج پال محسوس کر رہا تھا جس حسینہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیوں تنہا ہے۔ اس کے حالات جاننے کے بعد معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ آئندہ کس مصیبت سے دوچار ہونے والی ہے۔ اس کے خیالات پڑھ کر نیلما کی دلچسپی بڑھ گئی۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ سوچ کی لہروں کو محسوس تو نہیں کرتا، لیکن دماغ فولادی ہے۔ ایک بار لندن میں کسی نے خیال خوانی کے ذریعے سے مخاطب کیا تھا، اس سے کچھ باتیں کی تھیں، پھر اسے خیال خوانی کے ذریعے سلانے کی کوشش کی تو اس نے پوچھا، بھائی صاحب، یہ آپ مجھے بستر پر لیٹنے پر مائل کیوں کر رہے ہیں؟ اس نامعلوم ٹیلی پیتھی جاننے والے نے کہا، میں تمہیں آرام سے سلانا چاہتا ہوں، صبح فریش ہو کر اٹھو گے۔ تیج پال نے کہا، ٹیلی پیتھی نہیں جانتا، لیکن اس علم کے ہتھ کنڈے جانتا ہوں۔ تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں کہ میں سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا، لیکن میری اپنی سوچ کے علاوہ کوئی خیال غالب آنا چاہے تو میری چھٹی حس مجھے ہوشیار کر دیتی ہے۔ بہتر ہے تم چلے جاؤ، مجھ سے کچھ حاصل نہ کر سکو گے۔ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے تیج پال کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ زلزلہ پیدا کرنے والی تیز ترین لہریں کسی فولادی دماغ سے ٹکرا کر واپس آ گئی ہیں۔ تیج پال نے کہا، بھائی صاحب، کیوں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو؟ پلیز جاؤ۔ اس دن کے بعد وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے پاس نہیں آیا۔ تیج پال کے حواس خمسہ یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کے 5 حواس غیر معمولی تھے۔ کوئی اسے اعصابی کمزوری کی دوا کھلانا یا پلانا چاہتا تو اسے چکھتے ہی خطرے کا احساس ہو جاتا تھا۔ وہ گہری طریقے میں کسی بھی چیز کو چھو کر بتا سکتا تھا کہ وہ چیز ضرر رساں ہے یا اپنے کام آ سکتی ہے۔ کوئی لاکھ بیس بدل کر آتا تب بھی وہ اس کے جسم کی مخصوص بو سے پہچان سکتا تھا کہ وہ اس بہروپیے سے کب اور کہاں ملا تھا۔ وہ ہلکی سے ہلکی آواز سن کر بتا سکتا تھا کہ آس پاس کہیں کوئی کیڑا رینگ رہا ہے، کوئی جانور یا انسان دبے پاؤں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ طریقی میں وہ حد نظر تک کسی کو حرکت کرتے دیکھ لیتا تھا۔ اگرچہ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن ایسے وقت وہ اپنے دماغ میں ایک بوجھ سا محسوس کرتا تھا۔ نیلما اس کے خیالات پڑھ رہی تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ چھٹی حس بے چین کر رہی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اس میں اتنی خود اعتمادی اور دلیری تھی کہ ابھی اس بے چینی کو نظر انداز کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، آئندہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نیلما اس کی غیر معمولی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر سوچ رہی تھی، یہ تیج پال خطرناک بھی ہے اور اس کے بہت کام آ سکتا ہے۔ یہی کیا کم تھا کہ وہ پہلے سے سوچ رہا تھا کہ اس تنہا حسینہ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، جبکہ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ مصیبت کہاں سے آئے گی اور کیسے آئے گی، جبکہ 12ویں دیدی اس کی حفاظت کرتی آ رہی ہے۔ بس کی رفتار کسی خرابی کی وجہ سے سست ہو گئی تھی۔ جے گنیشم ٹاؤن پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ باپ بیٹے تنویمی نیند سے بیدار ہو گئے تھے۔ نیلما نے نئے لب و لہجے کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی موجودہ رہائش سے فرار ہو جائیں اور ایلورا کی طرف سفر کریں۔ اس طرح انہیں کوئی ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ انہیں حکم دینے کے بعد اس نے سوچا، اس جوان تیج پال کو کسی طرح اپنا معمول اور محکوم بنانا چاہیے، لیکن وہ بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اب سے پہلے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اسے سلانے اور اس پر تنویمی عمل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ اس سے دوستی کی جا سکتی تھی، لیکن اسے اپنا معمول اور محکوم نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ ایسے وقت الپا نے اسے مخاطب کیا، ہیلو نیلما، ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ ہم دور ہی دور سے
ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ آج ہم پر برا وقت آیا ہے اور مجھے تمہاری ٹیلی پیتھی کی سخت ضرورت ہے۔ نیلما نے پوچھا، تم پر ایسی کیا مصیبت آ گئی ہے؟ الپا اسے بتانے لگی کہ بابا صاحب کے ادارے والوں نے اسرائیل کے تمام پڑوسی اسلامی ممالک سے یہودیوں اور امریکی باشندوں کو نکال دیا ہے۔ اگر 3 دن کے اندر کوسوت کے تمام بے گھر اور بے وطن کیے جانے والے مسلمانوں کو آباد نہ کیا گیا تو امریکہ اور اسرائیل کا ایک بھی باشندہ کسی اسلامی ملک میں نہیں رہ پائے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بابا صاحب کے ادارے میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے جتنی تعداد میں ان بڑے ممالک کے پاس ایٹم بم بھی نہیں ہوں گے۔ نیلما نے انجان بن کر پوچھا، تمہارے پاس بھی خیال خوانی کرنے والے باپ بیٹے کی تعداد بڑھ گئی ہے، کیا ان سے کچھ کام نہیں لے سکتی؟ وہ بولی، یہ فرحات بہت چلاک ہے، وہ ان باپ بیٹے کو چھین کر لے گیا ہے۔ ایسے وقت ہم دونوں نے کچھ نہ کیا تو مسلمانوں کے حوصلے اور طاقت بڑھتی جائے گی۔ نیلما نے کہا، میں 1 آدھ گھنٹے بعد تم سے رابطہ کروں گی، تم بھی سوچو، میں بھی سوچوں گی کہ بابا صاحب کے ادارے کے خلاف کیسی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وہ جے گنیشم ٹاؤن پہنچ گئے۔ تیج پال نے اسے آواز دی، مس اب اٹھ جاؤ، یہاں پیٹ بھر کر بھوجن کریں گے۔ نیلما نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ بولا، یہاں ایک مہنگا ہوٹل ہے، کھانا اچھا ہوتا ہے، آپ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو سکتی ہیں۔ تمام مسافر اتر رہے تھے، وہ بھی بس سے اتر کر ایک ہوٹل میں آئے، پھر دونوں منہ ہاتھ دھو کر ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے کر نیلما سے بولا، میرا نام تیج پال ہے، یورپ میں رہتا تھا، ماں باپ کا دیہانت ہونے کے بعد اکیلا رہ گیا ہوں، 2 سال کے بعد بھارت آیا ہوں۔ دہلی کے قریب میری زمین اور جائیداد ہے، لندن اور پیرس کے بینکوں میں کافی دولت ہے، اس لیے سوچا پہلے دنیا گھوم لوں پھر گھر بساؤں گا۔ وہ بولی، میرا نام پونم ہے، میں بھی تمہاری طرح دنیا میں اکیلی ہوں، اس کے بعد سوچ رہی ہوں اپنے بارے میں جھوٹ بولوں یا سچ کہہ دوں۔ سچ کہنے سے ڈرتی ہو؟ ہاں، سچ زہریلا ہوتا ہے، زہریلا نہ ہو تو ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ تم مجھ سے متاثر ہو کر مل رہے ہو، سچ جاننے کے بعد ہو سکتا ہے مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ سچ جاننے کے بعد میں اور زیادہ تمہاری عزت کروں گا۔ میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں اور تمہارے خیالات پڑھ کر اس قدر متاثر ہوئی ہوں کہ زندگی میں پہلی بار سچ بولنے والی ہوں۔ میں بس میں تمہارے پاس بیٹھنے کے بعد اپنے دماغ میں بے چینی محسوس کر رہا تھا، اب معلوم ہوا کہ تم میرے خیالات پڑھ رہی تھی اور کیا سچ بولنے والی ہو۔ میں کبھی آتما شکتی جانتی تھی، ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں سما جاتی تھی، ایسا مجبور ہو کر کرتی تھی۔ دشمن مجھے مار ڈالنا چاہتے تھے لیکن اب اور زیادہ مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ کیسی مصیبت؟ بار بار جسم بدلنے سے میری آتما شکتی کمزور پڑ گئی ہے، اب یہ آخری جسم رہ گیا ہے، اس جسم سے میری آتما نکلے گی تو میں کسی اور جسم میں سما نہیں سکوں گی۔ یہ بات دشمنوں کو معلوم ہے، وہ مجھے موقع نہیں دے رہے کہ میں کسی ویران اور پرسکون جگہ رہ کر تپسیا کرتی رہوں اور اپنی کھوئی ہوئی آتما شکتی پوری طرح حاصل کر لوں۔ ویٹر کھانے کی ڈشیں لا کر رکھنے لگا۔ جب وہ چلا گیا تو تیج پال نے کہا، تم نے بار بار جسم بدلنے کے لیے کئی جسموں کو ہلاک کیا، میں اس دنیا میں رہنے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور تھی، ورنہ دشمن مجھے ہلاک کر ڈالتے۔ کون ہے تمہارے دشمن؟ اس دنیا میں جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں سب ہی میرے دشمن ہیں، ان میں مسلمان زیادہ ہیں۔ تم نے فرحات علی تیمور کا نام تو سنا ہوگا، سنا ہے، اس کا اور اس کے فیملی ممبرز کے ریکارڈ بھی پڑے ہیں، ان کی تصویریں اور ویڈیو فلموں میں انہیں متحرک بھی دیکھا ہے۔ وہ سب بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، تم نے ان سے کیوں دشمنی مول لی؟ وہ تو اپنے ہر مخالف کو قبر میں پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں، میں نے جان بوجھ کر ان سے دشمنی نہیں کی ہے۔ یہاں بھارت میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا بہت ہی عیار اور مکار جوان پورس تھا، اس سے دشمنی ہو گئی تھی، بعد میں پتہ چلا وہ ہندو نہیں بلکہ پیدائش کے وقت سے اغوا کیا ہوا فرحات علی تیمور کا بیٹا ہے۔ اس طرح اس فیملی کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ تم ان سے چھپتی پھر رہی ہو، ان سے بھی اور پولیس اور جاسوسوں سے بھی، کیونکہ اس موجودہ جسم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے ناصرہ نامی ایک عورت کے جسم کو چھوڑ دیا تھا، وہ مر گئی۔ پورس اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اپنے ہم شکل بھائی پارس کے ساتھ یہاں مجھے تلاش کرنے آیا ہے۔ ممبئی میں انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آئی ہوں۔ اب کہاں چھپنے جا رہی ہو؟ ایک مکمل آتما شکتی جاننے والی 12ویں دیدی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھے یقین دلایا ہے کہ میں ایلورا کے قریب جنگل میں جاؤں، وہ میری حفاظت کے لیے جمنا داس کو بھیجے گی۔ یہ جمنا داس کون ہے؟ یہ گنگا داس کا ہم شکل بھائی ہے۔ 12ویں دیدی گنگا داس پر عاشق ہے۔ یہ 12ویں دیدی تمہیں کب ملی تھی؟ ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ٹیلی پیتھی کے ذریعے کل ہی رابطہ ہوا تھا۔ ایک دن کی ملاقات میں تم نے اس کی دوستی پر کیسے بھروسہ کر لیا؟ کیا اس نے آتما شکتی کا کوئی کرشمہ دکھایا تھا؟ مجھے تو کرشمہ نہیں دکھایا تھا، لیکن وہ
गंगा दास और जमुना दास को गायब दिमाग बनाकर इधर से उधर भटकाया करती थी। तुमने कभी इन दोनों को भटकते देखा था? नहीं। तुम ऐसे सवालात कर रहे हो कि मेरे दिल में शुबा पैदा होने लगा है। तुमने गंगा दास और जमुना दास को नहीं देखा, सिर्फ टेलीपैथी के जरिए इनकी बातें सुनी होंगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, मैं तो अब उलझने लगी हूँ। ना गंगा दास को, ना जमुना दास को, ना भैरवी दीदी को देखा है। और जिस तरह पारस और पोरस हम शक्ल हैं, इसी तरह गंगा दास और जमुना दास भी हम शक्ल हैं। हे भगवान, क्या मैं धोखा खा रही हूँ? इलोरा जाकर देख लो, यकीन आ जाएगा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वो तेजपाल के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, मैं अच्छी हूँ या बुरी, जैसी भी हूँ, क्या मेरा साथ दोगे? एक शर्त पर साथ दूंगा। मेरी जायज बातों को तुम तस्लीम करोगी और तुम्हारी जायज बातों को मैं तस्लीम किया करूंगा। हम में से कोई किसी की नाजायज बात को तस्लीम नहीं किया करेगा। मुझे ये शर्त मंजूर है। मैं जैसा साथी चाहती थी तुम वैसे ही हो।